جو عید کی نماز ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں؟ 2۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ وہ بھی سمجھ لیجئے، جو عید کی نماز کا خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے ہے یا بعد کے اندر ہے؟ میرے پیغمبر کی سنت اور صحابہ کا طریقہ یہی ہے کہ عید کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے۔ مفتی بے شک آپ کو فتویٰ دیتے رہیں، لیکن حق سچ جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا۔ دلیل مانگیں گے دلیل دوں گا، حوالہ نمبر دے دوں گا، خود جا کر حدیث کے ٹرانسلیشن پڑھ لیں، عربی پڑھنی نہیں آتی ترجمہ پڑھ لیں۔ جب حدیث آپ کے سامنے بخاری مسلم کی آ جائے پھر بھی نہ مانے تو یہ آپ کی ضد ہے۔ حدیث میرے پیغمبر کی جب آ جائے، نظروں کے سامنے آ جائے کہ نبی علیہ السلام جو عید کی نماز کا خطبہ ہے نماز پڑھنے کے بعد دیتے تھے، پھر بھی اگر کوئی بندہ کہے ہمارے امام نہیں مانتے، ہمارے امام نے یہ کہہ دیا نماز پڑھنے سے پہلے خطبہ ہوگا، ہمارے پنڈ کا مولوی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے خطبہ دیتا ہے اس لیے ہم پہلے خطبہ دیں گے اور ہم اس کا اہتمام کریں گے، پھر ہٹ درمی اور ڈھٹائی ہے کہہ سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب میرے پیغمبر کی حدیث سامنے آ جائے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیتے تھے، پھر ضد میں نہیں آنا چاہیے۔ سمعنا و اطعنا واولئک هم المفلحون، جو ہدایت یافتہ فلاح پانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے ادھر میرے پیغمبر کی بات سنتے ہیں فوراً عمل کر لیتے ہیں، آگے سے بہانے اور ہیلے نہیں کرتے۔ تو 2 رکعتیں ہیں، پہلی رکعت میں 7 جو زائد تکبیرات ہیں وہ ہیں، ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے یہ 7 تکبیرات ہیں زائد، سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ کوئی نماز نہیں ہے جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ آپ الگ پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، پیچھے 10 بندے ہیں، پیچھے لاکھ بندے ہیں، اگر ان میں سے ایک بندے نے بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کا صحیح فرمان ہے اور یہ میرے پیغمبر کا فرمان بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اور زائد تکبیرات جو پہلی رکعت کے اندر ہیں یہ 7 ہیں، دوسری رکعت کے اندر 5 ہیں، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 12 تکبیرات۔ یہ 2 رکعتوں کے اندر 12 تکبیرات ہیں۔ یہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین ہے۔ یہ کڑوی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں۔ اگر آپ ان کو بھی کڑوا سمجھیں گے پھر حق کے متلاشی آپ رہیں گے، لیکن حق آپ کو مل نہیں سکے گا۔ میرے بھائیوں، جہاں قرآن و حدیث کی بات آ جائے فوراً سر تسلیم خم کر کے اس بات کو مان لینا چاہیے۔